کلپ نمبر 550۔ اس کلپ میں انشاءاللہ آپ قرآن پاک کی سورہ ہود کی آیت نمبر 114 سے لے کے 117 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ ترجمہ، اور دن کے دونوں کناروں اور رات کے کچھ حصے میں نماز قائم رکھو، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، یہ نصیحت ماننے والوں کے لیے نصیحت ہے، اور صبر کرو کیونکہ اللہ نیکی کرنے والے کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم رکھو۔ اس آیت میں دن کے دو کناروں سے صبح اور شام مراد ہیں۔ زوال سے پہلے کا وقت صبح میں اور زوال کے بعد کا وقت شام میں داخل ہے۔ صبح کی نماز تو فجر ہے، جبکہ شام کی نمازیں ظہر و عصر ہیں، اور رات کے حصوں کی نمازیں مغرب و عشاء ہیں۔ نیکیوں سے مراد یا یہی 5 گانا نمازیں ہیں جو آیت میں ذکر ہوئیں، یا اس سے مراد مطلقاً نیک کام ہیں، یا اس سے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنا مراد ہے۔ شان نزول، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے دربار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس آدمی کا کیا حکم ہے جو ایک اجنبی عورت سے علیحدگی میں جماع کے سوا سب کچھ کرتا ہے؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے وضو کر کے نماز پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا یہ اس شخص کے ساتھ خاص ہے یا تمام مومنوں کے لیے ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، نہیں، بلکہ یہ تمام مومنوں کے لیے عام ہے۔ نیکیاں صغیرہ گناہوں کے لیے کفارہ ہوتی ہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ نیکیاں صغیرہ گناہوں کے لیے کفارہ ہوتی ہیں، خواہ وہ نیکیاں نماز ہوں یا صدقہ یا ذکر و استغفار یا اور کچھ۔ احادیث میں متعدد ایسے اعمال کا بیان جو صغیرہ گناہوں کے لیے کفارہ بنتے ہیں، یہاں ان میں سے چند ایک بیان کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، 5 نمازیں اور جمعہ دوسرے جمعے تک اور رمضان دوسرے رمضان تک، یہ سب ان گناہوں کے لیے کفارہ ہیں جو ان کے درمیان واقع ہوں، جبکہ آدمی کبیرہ گناہوں سے بچے۔ نمبر 2، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان کا روزہ رکھا اور اس کی حدود کو پہچانا اور جس چیز سے بچنا چاہیے اس سے بچا تو جو پہلے کر چکا ہے اس کا کفارہ ہو گیا۔ نمبر 3، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، عمرے سے عمرے تک ان گناہوں کا کفارہ ہے جو درمیان میں ہوئے، اور حج مبرور کا ثواب جنت ہی ہے۔ نمبر 4، حضرت سکھ برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے علم تلاش کیا تو یہ تلاش اس کے گزشتہ گناہوں کا کفارہ ہوگی۔ فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ أَنجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ۔ ترجمہ، تو تم سے پہلی گزری ہوئی قوموں میں سے کچھ ایسے فضیلت والے لوگ کیوں نہ ہوئے جو زمین میں فساد کرنے سے منع کرتے؟ البتہ ان میں تھوڑے سے ایسے تھے جنہیں ہم نے نجات دی، اور ظالم لوگ اسی عیش و عشرت کے پیچھے پڑے رہے جو انہیں دیا گیا، اور وہ مجرم تھے۔ اور تمہارا رب ایسا نہیں کہ بستیوں کو بلا وجہ ہلاک کر دے، حالانکہ ان کے رہنے والے اچھے لوگ ہوں۔
فلولا كان تو کیوں نہ ہوئے؟ اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے گزشتہ امتوں پر جڑ سے اکھاڑ دینے والے عذابات نازل ہونے کا بیان فرمایا، اور اس آیت میں یہ بیان فرمایا کہ ان عذابات کے نازل ہونے کا سبب دو چیزیں تھیں۔ نمبر ایک، ان میں کوئی ایسا نہیں تھا جو انہیں فساد سے منع کرتا۔ نمبر دو، اپنے برے اعمال یعنی شرک اور کفر وغیرہ سے رجوع نہ کرنا۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے میرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت، تم سے پہلی امتوں میں سے جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا تھا وہ کچھ ایسے فضیلت والے نہیں ہوئے جو لوگوں کو زمین میں فساد کرنے سے روکتے اور انہیں گناہوں سے منع کرتے، اسی لیے ہم نے انہیں ہلاک کر دیا۔ البتہ ان سابقہ امتوں میں تھوڑے سے ایسے تھے جنہیں ہم نے نجات دی، اور وہ لوگ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے اور ان کے احکام پر عمل کرتے اور لوگوں کو فساد سے روکتے رہے، جبکہ ظالم لوگ اسی عیش و عشرت کے پیچھے پڑے رہے جو انہیں دیا گیا، اور وہ نعمتوں، لذتوں، خواہشات اور شہوات کے عادی ہو گئے، کفر اور گناہوں میں ڈوبے رہے اور وہ مجرم تھے۔ اولو بقیہ سے مراد علماء ربانی ہیں۔ مقصد یہ کہ گزشتہ قوموں کی عام گمراہی کا باعث یہ ہوا کہ ان میں علماء ربانی نہ رہے، اگر وہ رہتے تو اس طرح گمراہی نہ پھیلتی۔ عوام اس لیے مجرم تھے کہ بدکاریاں کرتے تھے، اور علماء اس لیے مجرم تھے کہ انہیں منع نہ کرتے تھے۔ اس آیت سے دو باتیں واضح ہوئیں کہ نیکی کی دعوت دینا اور گناہوں سے روکنا علماء کا منصب ہے۔ اگر وہ یہ فریضہ سر انجام نہ دیں گے تو وہ بھی مجرم اور مستحق کے عذاب ہوں گے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ شروع سے اب تک یہی ہوتا آیا ہے کہ زیادہ تر مال و دولت والے ہی غفلت میں پڑتے ہیں، اس لیے عمومی طور پر مالدار لوگوں میں دینداروں کی کمی ہوتی ہے۔